سکو گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے، اب اگر میں بولا نا تو ٹھیک ہے، میں آپ سے پھر مجھے الگ کر دیجیے گا۔ اب یہ خود انہوں نے شرط طے کر لی نا، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھلتے۔ بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں اللہ کے تکوینی امور میں سے، لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی۔ آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں۔ اب ظاہر گاؤں میں یہ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے مفت میں ہمارا اتنا بڑا کام کیا، چلو 2 وقت کی روٹی، ہم ان کو 1 وقت کی روٹی تو دے دیں، کم از کم مہمان ہے۔ بغیر معاوضے کے وہ کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوض ہی کم از کم ان سے کھانا ہی مانگ لیتے، یہ تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو، چلو کھانا ہی مانگ لو یار اس کے عوض مزدوری کے طور پہ، بھوک لگی ہوئی تھی نا سر۔ یہ جو 10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ بزرگ رہتے ہیں نا، انبیاء کرام تو اوریجنل والے بزرگ ہوتے ہیں نا، آپ کے بزرگ تھیوریٹیکل ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کہیں کرتے۔ تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ بس اب میری اور آپ کی جدائی، آپ نے خود مانا تھا کہ اب میں بولا تو علیحدگی، اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی۔ تو کہتے ہیں جو پہلا واقعہ ہوا تھا نا، وہ 2 مسکین لوگوں کی، وہ 2 یا 2 سے زیادہ مساکین کی وہ کشتی تھی، اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی کشتی ہتھیا لیتا تھا۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دوں تاکہ اس کے اندر ایک ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ بادشاہ جب وہ دیکھے نا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ ان سے کشتی نہ چھینے، تختہ تو پھر بھی لگ جائے گا، اگر پوری کشتی چلی گئی تو غریب لوگ اپنا کس طرح گزر بسر کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے صحیح کام کیا انہوں نے، لیکن یہ چیز چھپی ہوئی تھی۔ اور ان کا وہ جو بچہ تھا نا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ بچہ طغیانی کی زندگی گزارے گا اور بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دینا تھا، اس کی محبت کے اندر ماں باپ نے ڈی ٹریک ہو جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نئی اولاد دے دے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نئی نیک اولاد دے دے گا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ دوسری بھی جسٹیفیکیشن درست ہوگی۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی نا، وہ 2 یتیم لوگوں کی دیوار تھی، اور گاؤں کے لوگ جو اتنے بے حس لوگ ہیں کہ وہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہے، اس دیوار کے نیچے ان کے آباء و اجداد کا خزانہ دفن تھا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہاں پہ الفاظ ہیں تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اسے سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے باپ کا خزانہ اس میں سے حاصل کر لیں، کیونکہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ ابھی دیوار گر جاتی، خزانہ باہر آ جاتا تو جو گاؤں والے مہمانوں کو وہ ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اتنے کنجوس ہیں، تو انہوں نے ان کی دولت ہتھیا لینی تھی۔ جب بڑے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے ایسا معاملہ ظاہر کرے گا کہ وہ دولت ان تک پہنچ جائے گی۔ تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا، تو اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ اور اسی پہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 کے اوپر یہ آیت کنکلوڈ ہوتی ہے، آخری آیت اس واقعے سے ریلیٹڈ، اور وہ الفاظ ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 کے، کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تمہارے رب کے ارادے سے ہوا، اور تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کیا جائے۔ اور اس کے بعد کنکلوژن کن الفاظ پہ ہے، وہ کنکلوڈنگ ہے، وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورے کے پورے واقعے کی تعویل کیا بنتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور کیا اس نے ہو، تو مراد ہے اسے گائیڈ لائنز کس سے مل رہی ہیں؟ اللہ سے۔ اور اس سے پہلے اسی آیت میں آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت دولت ظاہر ہونی ہے،
وما فعلتہ، آگے بیچ میں الفاظ پھر اینڈ پہ وما فعلتہ عن امری ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے ان باتوں کی تعویلات جس پہ تم صبر نہیں کر سکے۔ یہ سر یہ پورا واقعہ ہے، اس سے کوئی خلاف شرع کام ثابت نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب آپ نے گیر ہی الٹا لگا دیا تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے کون۔ حضرت خضر علیہ السلام کم از کم پیغمبر تو ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں تیرے رب نے ارادہ کیا اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، رب کے کہنے پہ کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ رب کے کہنے پہ کیا تو یا تو وہ پیغمبر ہوتا ہے اور یا غلام احمد قادیانی دجال ہوتا ہے، یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یا سچ، تو ظاہر ہے یہ پیغمبر تھے۔ اچھا، اور پیغمبر بھی تھے، اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ انسانوں کے پیغمبر ہیں یا فرشتوں کے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں، کیونکہ ہمارے اس دنیا میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی کام سونپے ہوئے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہ روح کون قبض کرتا ہے؟ ایک فرشتہ آ کے گردن ہی مروڑ دیتا ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آتا جب روح نکالتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل یا ملک الموت کا کام کوئی اور فرشتہ کر رہا ہو ان کے بہاف کے اوپر، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، تو ہمیں قتل نہیں نظر آ رہا ہوگا، یا چونکہ انہوں نے اسرائیل کو روح نکالتے ہوئے یا اس کے نمائندے خضر کو نکالتے ہوئے دیکھ لیا، اس لیے ان کو عجیب لگا، کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جسٹیفیکیشن درست تھی۔ بیسیکلی اس واقعے سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ انسان کی زندگی میں بظاہر کچھ اللہ کی طرف سے ایسی تکلیفیں آتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بظاہر وہ شر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خیر ہوتا ہے۔ وہ کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ جانا شر تھا، لیکن اس میں خیر یہ تھا کہ پوری کشتی نہیں چلی گئی۔ پوری کشتی چلی جاتی تو وہ زیرو پہ آ جاتے نا، ان کا سورس آف انکم ختم ہو جاتا۔ ایک کشتی تو ریپیئر کر لینی تھی۔ کسی بندے سے اس کی اولاد چھین لی جائے اور اگر اللہ اس کو یہ بتا دے کہ اس بچے کی وجہ سے یہ تو خود کافر ہونا تھا بڑے ہو کے، تو نے بھی کافر مرنا تھا، تو میرے خیال ہے ہم سب اپنے بچے مروانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اگر اس بچے کی وجہ سے برباد ہونی ہے تو چاٹنا ہے ایسی اولاد کو۔ تو جس کی اولاد بچپن میں مر جائے تو وہ یہ سوچ لے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ کیا ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا۔ اور تیسرا جو واقعہ تھا وہ دیوار والا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی شخص بچپن میں یتیم ہو گیا ہے اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسپیشل پروٹیکشن کرے گا، اس کو کمپنسیٹ ضرور کرے گا۔ تو یہ تھا مسئلہ تقدیر۔ انہوں نے اس سے یہ نکالا کہ باب خلاف شرع کام بھی کریں نا تو جسٹیفائی ہو جاتا ہے۔ وہ کلندر ہوتے ہیں جی، مجذوب ہوتے ہیں جی، وہ خلاف شرع کام کریں تو ان پہ کوئی گرفت نہیں۔ اسی لیے پاکستان میں کئی لوگوں نے اپنے پیروں کے کہنے پہ اپنے بچے مار دیے ہیں، اور وہ واقعہ حضرت خضر والا کوٹ کرتے ہیں۔ بے خضر علیہ السلام والا جو واقعہ ہے وہ تو قرآن میں آیا کہ وہ اللہ نے ان کو کہا تھا، یہ کس پیر کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ ملک الموت کا اسسٹنٹ بن کے لوگوں کی جان نکالے، اس پہ تو قتل کا مقدمہ چڑھے گا۔ اور کہتے ہیں مجذوب ہیں، قلم اٹھے جی نہ تو کیوں جی مجذوب ہے، مجذوب سے کیوں اٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کی عقل سلامت نہیں۔ اچھا، آپ بے عقل اور پاگل لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے مولا علی کا قول، اور پوری سند مولا علی سے ہی سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے۔ ایک پاگل شخص، مجنون، آپ کا مجذوب اور کلندر، دوسرا سویا ہوا شخص، اسے اپنی ہوش نہیں ہے، اور تیسرا بچہ، چونکہ بچہ جو اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اچھا، یہاں پہ جو بچہ قتل ہوا اس نے بڑے ہو کر کیا بننا تھا، یعنی اللہ کے علم میں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مستقبل کو دیکھتا ہے نا، تو انسان کی دعائیں بعض اوقات کام آتی ہیں، جو شر ہونا ہوتا ہے وہ خیر میں بدل جاتا ہے۔ سر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جب تم دعا کرتے ہو نا اللہ سے، تو جو مانگا یا تو وہی مل جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور نعم البدل دے دے گا، کوئی مصیبت ٹال دے گا یا اس سے بہتر چیز۔ اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو قیامت کے دن کے لیے سٹور ہو جائے گی دعا، اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا۔ دعا تو جاتی ہی نہیں کہیں پہ، ضائع ہی نہیں ہوتی۔
تو کہتے ہیں مجذوب. یہ مجذوب نہیں تھا سر, یہ تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا. آپ کے بابے جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم پہ وہی آتی ہے؟ سر دعویٰ کریں نا تو ہم ان کے اوپر 295C بھی لگوائیں اور انہیں لا کے غلام احمد قادیانی کی صف میں کھڑا کریں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اور سورہ آل عمران میں واضح 179 نمبر آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ غیر پیغمبر کے ساتھ کوئی کلام کرے, کوئی غیب کی خبر دے سوائے اپنے رسولوں کے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ. دیٹس آل. سیدنا ابو بکر سے لے کر قیامت تک آخری جو آنے والا انسان ہے سب غیر پیغمبر ہیں, سوائے ایک عیسیٰ علیہ السلام, وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے, پیغمبر بھی ہوں گے ان کی ایکسیپشن کے ساتھ. سب نے فالو کرنا ہے. ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے انہوں نے بھی فالو کرنا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے کوئی مرزوبیت ثابت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہم باب خلاف شرع کام کریں, یہ بیچ میں کہانیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بابے نہیں سارے اس سے ثابت ہوتے. یہ بالکل آپ کو غلط کہانیاں کرائی گئی ہیں. یہ مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا. اور واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, ایک بندہ دعا کر رہا تھا رو رو کے, یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا کی تھی مجھ سے واپس لے لے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا. اس نے کہا میری بیٹیاں تھیں, میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا, وہ میرے لیے وبال جان بن گیا, گھر کا سارا سامان بیچ گیا, وہ یعنی نشہ کرنا شروع کر دیا. تو اللہ کی حکمت تھی کہ میری بیٹیاں تھیں, بیٹیاں تو ساری صحیح نکلی ہیں, تو اے اللہ وہ بیٹا مجھے واپس لے لے. یہ ہے وہ چیز. اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو اکثر ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا امریکہ میں بزنس ہو اور وہاں اس کی کوئی بڑی میٹنگ ہونے والی ہو اور اس نے شام کی فلائٹ پکڑنی ہو نیو یارک کے لیے, اور جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ٹریفک سگنل یا رش کی وجہ سے لیٹ پہنچے اور اسے پتہ چلے کہ وہ فلائٹ تو اڑ گئی ہے, تو وہ وہاں پر کفِ افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ میری زندگی کی سب سے بری خبر یہ ہے, مجھے ملینز آف ڈالر کا جو فائدہ ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا, کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا, وہ ٹھیکہ کسی اور کو مل جائے گا. اور اسی افسردگی کے عالم میں وہ اپنی گاڑی میں واپس گھر آ رہا ہو اور راستے میں اسے ٹیکسٹ میسج آئے یا کوئی خبر اس تک پہنچے کہ ابھی ابھی جو نیو یارک کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے, تو کیا کہے گا الحمدللہ. اور وہ 5 منٹ پہلے جو اس کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے اچھی خبر ثابت ہو جائے گی کہ یار شکر ہے مجھے یہ سننے کو ملا کہ وہ اڑ گئی ہے, میں بیچ میں بیٹھا نہیں ہوا تھا. یہاں پہ بھی یہی ہے کہ شکر ہے اللہ نے وہ بیٹا لے لیا, اس نے تو مجھے بھی کافر مار دینا تھا. شکر ہے وہ کشتی کا تختہ ہی ٹوٹا, پوری کشتی نہیں ٹوٹ گئی. اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو وہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ ضائع ہوگی, وہ شکر ادا کرے کہ آنکھ ضائع ہوئی ہے, ایمان تو ضائع نہیں ہوا, ایک آنکھ تو سلامت ہے. کسی کی بینائی کمزور ہو گئی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نابینا لوگ بھی تو ہیں. جو مسلم شریف میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر نصیب ہوگا. ہر ایک سے نیچے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, اور ہم تو اربوں لوگوں سے اوپر ہیں یار. توحید کی دولت جس کے دل کے اندر ہے بے شک کم از کم وہ ڈنکے کی چوٹ پہ 7 ارب انسانوں سے تو بہتر ہے نا, کروڑوں نہیں اربوں. پھر جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان میں بھی توحید خالص کتنوں کے اندر ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرے. اس کے اندر یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہو. اچھا یہ واقعہ اتنا غیر معمولی ہے کہ صوفیاء تو یہ غلط رزلٹ نکالتے تھے نا, جو منکرین حدیث ہیں نا ان کو بھی یہ واقعہ سمجھ نہیں آتا تھا, وہ بھی عجیب و غریب تعویلات کرتے ہیں. حتیٰ کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے, ایک مجھے منکرین احادیث میں سے ایک شخص ملا, تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے قرآن پہ حلف دو ایمانداری سے, اگر یہ واقعہ بخاری مسلم میں ہوتا اور قرآن میں نہ ہوتا. وہ کہتا میں کبھی بھی اس اللاجیکل واقعے کو نہ مانتا. تو میں نے کہا یہ میں نے تمہیں اس لیے منوائی ہے بات تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ جب تم کسی چیز کو وہی سمجھتے ہو تو اس کی تعویل کر کے مانتے ہو, تو ہمارے لیے سنت بھی وہی کے درجے میں ہے, کیونکہ 2 سورسز ہیں. میری وہ آپ مجلس نمبر 96 دیکھ لینا غامدی صاحب کے اوپر, اس میں نے یہ سارا پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے کہ قرآن اور سنت 2 پیرلل میں سورسز ہیں. تو تم احادیث کا مذاق کیوں اڑاتے ہو, اس واقعے کا مذاق کیوں نہیں اڑاتے, کیونکہ قرآن کے اندر ہے تو تعویل پیش کرتے ہو. تو ہم بھی ہر اس بات کی تعویل پیش کریں گے جس پہ تم اعتراض کرتے ہو صحیح احادیث پہ. جو جھوٹی روایتیں ان کو تو ہم بھی نہیں مانتے. تو یہ ان کے گلے کا کانٹا بھی تھا واقعہ. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ سر یہ واقعہ نہ قرآن کے اندر ہو تو قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہی مس ہو جائے. مسئلہ تقدیر پہ میں نے
4 لیکچر دیے ہیں, 7.5 گھنٹے کی آلموسٹ گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 104 A B C اور 103 نمبر 200 آیات 50 مقامات سے قرآن کے میں نے کور کیے ہیں. یہ تو ٹاپک ہی بہت بڑا ہے. قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ضروری ہے. ایک لفظ بھی آپ کم کر دینا تو قرآن میں ہدایت کے اعتبار سے نقص رہ جائے گا. اب اگر یہ واقعہ آپ نکال دیں تو اتنا بڑا ٹاپک مسئلہ تقدیر انریزالوڈ رہنا تھا. تو بڑی حکمت ہے اس واقعے کی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیک چیز ہے, بشرطے کہ اسے مس یوز نہ کیا جاتا. تو میں نے آپ کو اس کی صحیح تعویل بتائی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں, یہ بنتا ہے. اچھا, خضر کے حوالے سے بڑا بڑا کچھ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ وہ قرب قیامت میں دجال کے خلاف جو وہ ایک سید الشہداء کھڑا ہوگا نا, جس کو دجال ایک دفعہ قتل کرے گا. میں نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7375 نمبر حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ابو اسحاق امام مسلم کے شاگرد کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے. وہ کہتے ہیں خضر آج تک زندہ ہے. دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہے. سر مسلم شریف میں سند کے ساتھ نہیں لکھا. امام ابو اسحاق جو امام مسلم کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے, نبی علیہ السلام سے انہوں نے منسوب نہیں کیا. اور سر یہ تو تبا تابعی ہے. مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ تابعی بھی اگر کوئی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کرے نا اور وہ سند نہ بیان کرے تو مردود ہے. تو امام مسلم کا شاگرد اگر کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے, سن آگے سننی, وہ بات نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی. اور انہوں نے بھی کوئی اسے آن نہیں کیا, انہوں نے کہا پبلک میں مشہور ہے, کوئی خضر نہیں ہے. وہ اس زمانے میں کوئی مومن ہوگا. تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے, میں نے کلیئر کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ خضر کی حکومت پانیوں پہ ہے جی, پانیت حکومت ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ موسیٰ اور خضر والا واقعہ جو ہے یہودیوں کے ہاں بھی ملتا ہے, لیکن وہ خضر کی بجائے اس واقعے کو حضرت الیاس کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور تالمود کے اندر ملتا ہے یہ واقعہ. تو قرآن نے اصلاح کر دی ہے کہ وہ نہیں تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ وہ خضر تھے. باقی واقعہ ان کے ہاں بھی ملتا ہے, وہ مانتے ہیں اس واقعے کو. تو وہ کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے جی. اچھا جی, سبزے پہ حکومت ہے. سبزے پہ حکومت نہیں, وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خضر کا نام خضر اس لیے پڑا کہ ایک خشک زمین پہ بیٹھے تھے, جب اٹھے تو وہاں پہ کھیت اگائے, ہریالی ہو گئی. اور عربی میں خضر کہتے ہیں گرین کلر والا, تو اس کی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ تو فرشتوں کے ساتھ ہے ایسا معاملہ. قرآن پاک میں نہیں آتا. یہ بچھڑے کے اندر جو وہ ایک مٹھی سامری جادوگر نے جو ڈالی تھی, وہ قرآن میں موجود ہے نا کہ وہ مٹھی کہاں سے لی تھی. اس نے فرشتے کو دیکھ لیا تھا, فرشتے کے جو قدموں کے نشان تھے نا وہاں سے اس نے وہ مٹھی بھر گی, اور وہ سونے کے بچھڑے میں ڈالی تو اس میں سے آواز نکلنا شروع ہو گئی. ظاہر ہے وہ فرشتوں کے ساتھ تو اللہ نے یہ چیزیں ایسی اٹیچ کی ہیں. یہاں پہ بھی خضر ایک فرشتہ ہے, وہ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ سبزہ اگایا جاتا ہے. پانیوں پہ حکومت کہاں سے ہے سر؟ پانی پہ اللہ کی حکومت ہے سر. اور میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاؤں اپنا ذاتی. اسلام آباد میں میرا ایک گھر ہے الحمدللہ ذاتی. 2010 میں نے بورنگ کا ٹھیکہ کیا. اسلام آباد میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے, آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے. واٹر ٹیبل دن بدن نیچے جا رہا ہے. ویسے تو اکثر نکلتے ہی نہیں ہے. سیپیج کا پانی جو نکلتا ہے 10 منٹ سے زیادہ موٹر نہیں چلتی تو پانی ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے اللہ کا نام لے کے بورنگ کا ارادہ کیا. تو مجھے یاد ہے میں نے اشراق کے 2 نفل پڑھے, اور اس کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ پانی تو تیرے قبضے میں ہے, تو نے دینا ہے. تو میں نے اس کو نہ بلایا بورنگ والے کو, میں نے کہا یہاں تم نے کنواں کھودنا ہے. کہتے نہیں خاص جگہ ہے. میں کہا نہیں, میں نے جو اپنی پائپنگ سیٹ کرائی ہے وہ اس کے حساب سے کرائی ہوئی ہے, تو ادھر ذرا فیزیبل رہے گا, خاص والا نہیں ہے. کہنا نہیں, وہ ایک مائی ہے صاحب لاندی ہے. انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میں بابے مارے ہوئے نے مائیاں کے چیز نے. میں کہا نا مائی ہے. میں کہا مائیاں چاہیے نہیں. اچھا کہنا اچھا اس طرح کرو تسی خواجہ خضر دے نام دا نا ایک بکرا دے دو تو پانی تہاڈا نکل آئے گا. یہ وہ بندہ ہے جس نے NED یونیورسٹی, یہ جو یونیورسٹی ہے نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں, اس کے 50 بور اس بندے نے نکالے ہوئے ہیں. سب سے بڑے لیول کا اس کا کاروبار ہے. داڑھی رکھی ہوئی ہے اور عقیدہ آپ دیکھ لیں. کہتے جی خواجہ خضر دی پانیاں تے حکومت ہے, تو انہوں دے نا دا بکرا دیو تو انشاءاللہ پانی نکلے گا. او میں کہا خضر ہوئے یا کوئی وڈے تو وڈا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا, میرا پانی کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ نے اگر منو دینا ہے.
وہ کانپنا شروع ہو گیا. اس کو کانفیڈنس لیول نظر نہیں آتا, انہوں پتہ ہی نہیں سی. کہندا جی ہوں تو تہاڈا پانی نکلنا ہی نہیں, لکھا لو میرے کو. اچھا جی میں کہ یار تو اللہ دا نہ لے کے شروع کر. تو 40,000 روپے ٹھیکہ سیٹ ہوا کہ 200 فٹ جائے گا وہ, اور 40,000 روپے, کیونکہ وہاں پہ 70-80 فٹ پہ پانی سیپیج کا نکل آتا تھا اور 120 فٹ پہ تھوڑا بہت پانی آ جاتا تھا. تو میں نے کہا 200 فٹ کرواؤں گا. لے جی کرنا ایسا ہوا اللہ کا کہ 200 فٹ اس نے کھود دیا اور زمین بالکل خشک, سیپیج کا پانی بھی نہیں. ہاں وہ کہتا جی ہوں سناؤ, کہتا ہالے بھی ٹائم جے ایتھے ایک مائی ہے وہ پانی دم کر کے دے گی, وہ پانی جناب تسی اے خوش سٹو گے نا تو پانی آ جائے گا. او میں کہا نا نا بھائی مائیاں شائیاں نہیں. کہتا جی بس ٹھیکہ مکمل ہو گیا ہے, میرے پیسے. میں کہا جی اے لو پیسے. میں نے کہا اس کو آپ نا اور کھودو. کہتا پانی نہیں نکلنا, آپ کو بتا دیا ہے یہاں پانی ہے ہی نہیں ہے, اور اسلام آباد میں اکثر جگہ پہ پانی ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کہتا جی 1500 روپیہ ایک دن کا لوں گا اور کھودوں گا جتنا ایک دن میں نکل آئے. اب دیہڑی کے حساب سے ٹھیکے سے ادھر 40,000 تو دے دیا. میں نے کہا شروع کرو. پہلے دن اس نے 10 فٹ نکالا. کہنا خشک. مجھے کہنا جی حالے بھی وقت سے تسی کدھر اور کھدوا لو, ایتھے پانی کوئی نہیں. میں نے کہا یار میں پیمنٹ کر رہا ہوں تم نکالو. اچھا اگلے دن کیا ہوا, صبح 7-8 بجے نے مجھے کال آئی, سر جی مبارک ہوئے پانی نکلا ہے. اور کہتا ہے سر اتنا پانی نکلا ہے کہ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے جی 210 تو کل ہو گیا تھا نا, آج صبح آتے ہی میں نے جب پہلی بوکی ماری ہے نا تو وہ پتھر ٹوٹا ہے اور اتنا پانی نکلا ہے کہ 50 فٹ پانی جمع ہو گیا ہے نیچے سے, اور وہ پانی نکلا سر رگ کا پانی. آپ کو پتا ہے زمین میں ایک پانی ہے جو بارشوں کا سیپیج کا ہوتا ہے, وہ تو نکالنے سے ختم ہو جاتا ہے, اور ایک ہے جو زمین کے نیچے دریا چلتے ہیں, وہ کبھی بھی خشک نہیں ہوتے. جیسے کہ اگر آپ کو کھال میں سوئی چباؤں نا تو تھوڑی دیر بعد خون نکلنا بند ہو جائے گا, لیکن اگر کہیں نس میں سوئی لگ جائے فوارہ پھوٹے گا. وہ فوارہ پھوٹا تھا جو 50 فٹ کھڑا ہو گیا.